حضرت گرامی ابھی جو مجھے موضوع دیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی مقصدیت، تو حضرت گرامی جناب سید الشہداء کی عظمت کے لیے اتنا بہت کہ جو اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے وہ حبیب خدا، اور حبیب خدا کی محبتوں کے مرکز امام حسین علیہ السلام۔ توجہ فرمائیں، یعنی محبوب خدا کے محبوب حسین۔ حضرت گرامی حبیب سے مراد شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے حبیب اللہ یعنی اللہ کی محبتوں کا مرکز، محبوب خدا۔ حبیب چاہنے والا بھی ہوتا ہے، حبیب محبوب بھی ہوتا ہے۔ محبوب جس سے محبت ہو، حبیب سے مراد چاہنے والا بھی جو محبت کرے۔ توجہ، جناب ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، اور رسول خدا کا لقب ہے حبیب اللہ۔ خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے۔ میرا جملہ پہنچ رہا ہے؟ جناب ابراہیم ہے اللہ کے خلیل، خلیل وہ جو دوست سے زیادہ محبت کرے، ابراہیم جو اللہ سے زیادہ محبت کرے، اور حبیب وہ جس سے اللہ زیادہ محبت کرے۔ رسول خدا ہے حبیب اللہ، اللہ سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ سے کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ ممبر پہ آئے، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پیغمبر بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے فرماتے ہیں اللہم انی احب حسین، پروردگارا مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ ایک سوال کر لوں، مسجد عبادت کی جگہ ہے، توجہ، مسجد عبادت کی جگہ ہے، اولاد سے محبت کی جگہ ہے گھر۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اولاد سے محبت کی جگہ ہے گھر۔ مجھے اپنے بچے پہ پیار آ رہا ہے، میں بچے کو گھر میں پیار کروں گا۔ مسجد میں عبادت کی جاتی ہے، پیغمبر مولا حسین کو مسجد میں چوم کے بتا رہے ہیں حسین سے محبت عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات گرامی، سرور کائنات صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، حسین کی محبت عبادت ہے، حسین کے بوسے دینا عبادت ہے، اور اگر کوئی بعد میں آئے تو زری کو چوم لو۔ یہ رسول خدا عبادت سکھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ تھا، نام فطرس تھا، اللہ نے اس سے کہا یہ کام کر دے، اس نے کام کیا، اور سارے فرشتوں کا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا، اللہ نے فوراً پروں کو جلا دیا۔ تو ناز کر رہا ہے، تیرا کام نہیں کہ ناز کرے۔ توجہ، پر جل گئے، ایک جزیرے پہ پڑا رہا، اچانک ایک دن آیا، 3 شعبان تھی، کہ دیکھا حضرت جبرائیل ہزاروں فرشتوں کے ساتھ، 70,000 سے زیادہ فرشتوں کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ فطرس سمجھ گیا کہ کوئی ضروری بات ہے، کہا اے جبرائیل کس کی آمد ہے؟ اتنے فرشتے آ رہے ہیں، کہا پیغمبر کے گھر میں حسین آئے، نواسا حسین آیا ہے، سارے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جا کے حسین کو سلام کرو۔ کہا جبرائیل ذرا اللہ سے کہے مجھے بھی لے چلے، مجھے اجازت ملے۔ اللہ نے کہا جبرائیل اجازت ہے، فطرس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ فرشتوں نے اٹھایا کیونکہ پر تو جل گئے تھے، ساتھ لے گئے۔ ایک مرتبہ فطرس نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اپنے پروں کی جگہ حسین کے گہوارے سے مس کر لوں۔ ایک
مرتبہ جناب سید الشہداء کے گہوارے سے جھولے سے فطرس فرشتے نے اپنے پروں کی جگہ کو بس کیا، پر واپس آ گئے. گہوارے سے بس کیا تھا، حسین سے نہیں. ہم بھی زری سے بس کرتے ہیں. جنہیں معلوم لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ جناب حضرت نے بھائی حضرت سید الشہداء کے جھولے سے اپنے پروں کی جگہ کو بس کیا اور پر واپس آ گئے. جیسے ہی دوبارہ پرواز کی کا مم مثلی، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، وہی جملہ دہرایا جس پہ پر جلے تھے. مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا. سارے فرشتوں نے کہا دور ہو جاؤ، دوبارہ پر جلنے والے ہیں. لیکن اب اللہ نے پروں کو نہیں جلایا. کہ پروردگارہ تو نے پہلے پروں کو جلا دیا تھا. فطرس نے کہا تھا مم مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا. اس نے دوبارہ کہا تو نے پروں کو نہیں جلایا. کہ پہلے اپنے پہ ناز کیا تھا، اب میرے حسین پہ. توجہ فرمائیں. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہے ہیں. نظر گرامی موضوع آپ ہی نے دیا ہے، منزلت جناب سید الشہداء کی پیش کر رہا ہوں کہ کیا منزلت ہے. کسی بھی آپ نبی اور امام کی اتنی زیارات نہیں پائیں جتنی مولا حسین کی. ہر مناسبت پہ مولا حسین کی زیارت، عاشورہ پہ مولا حسین کی زیارت، اربعین پہ مولا حسین کی زیارت، 3 شعبان کو مولا حسین کی زیارت، نیمہ شعبان پہ مولا حسین کی زیارت، شب قدر میں مولا حسین کی زیارت، عید الفطر پہ مولا حسین کی زیارت، یوم عرفہ پہ مولا حسین کی زیارت، عید الاضحیٰ پہ مولا حسین کی زیارت. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، نہ کوئی خوشی ہے نہ غم ہے جب تک حسین نہیں ہے. ہر خوشی ہر غم حسین کے صدقے میں ہے. حسین کو چھوڑو گے تو دین ہی نہیں ہے. اگر دین ہے تو حسین کے صدقے میں. تو مانو نہ، جو حسین کو نہ مانے اس کا دین ہی قبول نہیں. دین اسی کا قبول ہے جو حسین نے پہلی کو مانے. اور یہ میں نے نہیں کہا، خواجہ اجمیری نے کہا. شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، بی پناس حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اس حسین. توجہ، یہ ربائی ہے. ربائی کے 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین آیا. مجھے لوگ پہنچ گئے. توجہ، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناس حسین، حقا کے بنائے لا الہ اس حسین. توجہ، 5 مرتبہ حسین آیا. یہ ربائی پنجتنی ہے. صرف ایک مصرے میں مولا حسین کا نام نہیں آیا، وہ ہے تیسرا مصرع، چونکہ وہاں یزید کا نام آیا ہے. توجہ فرمانا ہے، پھر چلتے رہیں گے. عزیزان گرامی، شعبان کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے. شعبان کا مہینہ واحد مہینہ جس میں کوئی شہادت نہیں، کیونکہ وہاں مولا حسین کی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے. حتی سفر میں بھی ولادت ہے. نہیں ہے تو محرم میں کوئی ولادت نہیں، کیونکہ وہاں مولا حسین کی شہادت ہے. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے، حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. لوگ پہنچ رہے ہیں. اللہ گرامی، یہ عظمت مولا حسین. میں وہ مخصوص فضائل سنا رہا ہوں مولا حسین کو جو صرف انہی میں ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. 14 معصومین میں بھی صرف مولا حسین کے فضائل مخصوص ہیں. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو کہا مکرمہ.
اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے فرمایا مدینہ منورہ اپنے ولی اپنے علی کی وجہ سے فرمایا نجف اشرف ہے سارے شریف نجف اشرف جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے وہاں سے مولا علی کا شرف شروع ہوتا ہے سب شریف نجف اشرف مشہد مقدس لیکن یا عرش عرش معلی ہے یا کربلا کربلائے معلی ہے معلی یعنی بلندی پہ عرش بلندی پہ اس لیے معلی کربلا تو زمین پہ پھر کیوں معلی تو اللہ فرمائے گا کربلا میں میرا حسین ہے میں جو جملے پیش کروں گا اس کو غور سے سن لیجیے گا حضرت گرامی اسلام میں بہت سی چیزیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں طاہر جو خود پاک مطہر جو اوروں کو پاک کرے پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے خود بھی پاک ہے اوروں کو بھی پاک کرتا ہے لیکن ایک شرط ہے اس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں حضرت گرامی مثال کے طور پہ دودھ خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرتا توجہ وضو کے لیے آپ کو پانی چاہیے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیجئے مٹی سے توجہ چلے میں جملہ ایک مثال پیش کر دوں کسی بچے نے میری مجلس سنی کہ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے وہ گیا اس نے کتا خریدا پانی میں ڈبو دیا کتے کو نکالا پھر پوچھا اماں کتا پاک ہو گیا ماں نے کہا نہیں اس نے دوبارہ ڈبویا پھر پوچھا اماں آپ کی دوسری دفعہ ڈبونے سے کتا پاک ہو گیا کہ نہیں تیسری دفعہ اس نے ڈبویا کہ اماں اب پاک ہو گیا کہ نہیں بیٹا کتے میں صلاحیت ہی نہیں ہے کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے لوگ پیغمبر کے ساتھ بیٹھے دیکھ نہ بنے پیغمبر میں صلاحیت ہے لوگوں میں اگر کسی چیز میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو اسے پانی پاک کر دیتا اور اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے پاک ہو جاتا توجہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں پانی پینے کی اجازت ہے مٹی کھانے کی اجازت نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے حضرت گرامی اسلام میں پانی پینے کی اجازت ہے مٹی کھانے کی نہیں حتیٰ انبیاء علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ائمہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں لیکن کربلا کی مٹی نہیں ہے خاک شفا ہے توجہ فرما رہے ہیں حضرت گرامی کربلا کی البتہ خاک شفا یعنی چند ذرات چلے امام نے فرمایا ہمیشہ پاس رکھو کہا مولا کیوں کہا چور سے بچو گے کسی نے کہا مولا ہم جب سفر کرتے ہیں تو پاس رکھے مولا نے کہا سمندر میں بھی پاس رکھو کہا مولا سمندر میں تو چور نہیں آئے گا کہا سیلاب تو آ سکتا ہے اگر سیلاب تنگ کرے تو چند ذرات خاک شفا کے ڈالنا کہنا پانی میں حسینی ہوں میں ایک اور جملہ کہوں گا ہمیشہ خاک شفا پاس رکھیں نہ کوئی آپ کا مال چرائے گا نہ عقیدہ بیابی نے تو کہا تھا مولا حسین کی منزلت کو پیش کرو حضرت گرامی خاک شفا عقیدے کو بھی بچاتی ہے اگر کبھی کوئی بیمار ہو زبان پہ رکھ دیجئے اگر عقیدہ متزلزل ہو تو زبان پہ رکھیے عقیدہ واپس آ جائے گا آپ کئی مرتبہ انسان گناہگاروں میں رہتا ہے منافقین میں رہتا ہے عقیدہ کمزور ہو جاتا عقیدہ کمزور ہو تو کچھ پانی لیں چند ذرات خاک شفا کے ڈالیں پی کے دیکھیں عقیدہ پھر بہتر ہو جائے گا لیکن اس کا جس میں صلاحیت ہو میرے جملے پہنچ رہے ہیں حضرت نبی
یہ خاک کربلا کا اثر ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے نا تو اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. توجہ، یعنی اللہ بلند ہے. یہ سجدہ چاہتا ہے میں 7ویں آسمان تک جاؤں، لیکن امام فرماتے ہیں سجدہ وہی رک جاتا ہے. مولا کیوں؟ کہ تمہاری نیت ہی نہیں ہوتی. ذکر بلند ہے لیکن تمہاری نیت اچھی نہیں. کب مولا؟ اور اگر خاک شفا پہ سجدہ کریں، کب جیسے سجدہ کرتے ہو وہ ذکر 7ویں آسمان تک چلا جاتا. کب مولا میں وہی، میرا ذکر وہی، میری نیت وہی. امام نے کہا تو وہی، تیرا ذکر وہی، تیری نیت وہی، لیکن تیرا سجدہ خاک شفا پہ ہے. خاک شفا پہ سجدہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے. یہ سجدہ بلند ہو جاتا ہے اگر حسین ابن علی کے قدموں کی خاک پہ ہو. میں چند جملے پڑھ رہا ہوں. ذرا کہ نبی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا مولا حسین کے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام. بھائی میں بہت زیادہ کمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں تو جتنا پڑھوں گا اس سے قبول فرما لیجیے گا. چلتے رہیں گے. جہاں آپ بتائیں گے وقت تمام ہو گیا میں وہیں پہ تمام کر دوں گا. مجمع رہے گا بھی میرے ساتھ. ذرا کہ نبی مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. تو جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہیں. چھٹے امام کے جملے ہیں. آپ فرماتے ہیں السلام علیکہ وارثہ آدم صفوت اللہ. صفوت کہتے ہیں بالائی کو، کریم کو. جب آپ دودھ ابالتے ہیں نا تو کریم آ جاتی ہے. توجہ، اسے کہتے ہیں بالائی. اسے کہتے ہیں عربی میں صفوت. کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے تھے. اللہ نے کہا تم میں سے کوئی میرا خلیفہ نہیں ہوگا. میں نے آدم کو بنایا، وہ میرا خلیفہ ہوگا. سارے فرشتوں میں اللہ نے آدم کو چنا. کہا میرے سارے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، یہ تمہارا قبلہ ہے. ہمارا قبلہ ہے کعبہ، فرشتوں کا قبلہ تھے حضرت آدم. توجہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر کے مانا یہ اللہ کا نمائندہ. اور اگر کوئی آدم کا قبلہ ہو، میں معلوم مذہب پہنچ رہا ہے. امام حسین آدم کے قبلہ ہیں. آدم کے وارث آپ پہ سلام. کس چیز میں؟ ان کے صفوت اللہ ہونے میں، ان کے صفی اللہ ہونے میں. تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ یا نجی اللہ، دونوں الفاظ موجود ہیں. اے نوح کی نجابت کے وارث آپ پہ سلام. جناب نوح کے زمانے میں جتنے لوگ تھے نا وہ سب غرق ہو گئے تھے. اللہ نے جناب نوح سے کہا نوح ایک کشتی بنا لیجئے، جو کشتی پہ سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق بہوا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی نوح پہ سوار ہوا تھا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا. جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا جو کشتی نوح سے دور ہوا ہلاک ہو گیا. میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. بڑے بڑے کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نامی اہل بیت نجات کی کشتی ہیں. اور جناب سید الشہداء کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ غار میں چلے جائیں اندھیرا ہوتا. بعض اوقات سرنگ ہوتی ہے نا، سرنگ آپ نے دیکھی ہے، سرنگ میں اندھیرا ہوتا ہے، سرنگ کے آخر میں نور نظر آ رہا ہوتا ہے، روشنی. پیغمبر فرما رہے ہیں جب تم سرنگ میں چلے جاؤ وہ جو روشنی نظر آئے گی اس روشنی کا نام ہے حسین. اور حسین نجات کی کشتی ہے. جب ڈوبنے لگو تو جب منہ سے نکلے یا حسین سمجھ جاؤ نجات مل جائے گی. جانے کے نامی گناہوں کے اندر انسان جب غرق ہونے لگے
تو انسان کو پکارنا چاہیے یا حسین. ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. افتخار علیہ کا شعر ہے: شرف کے شہر میں، رباعی سن لیجیے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا. بام کہتے ہیں چھت کو، در دروازہ. شرف کے شہر میں، عزت کے شہر میں، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا. اور مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین. میں چاہتا تو فضائل مولا علی بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ بھی لوگوں نے موضوع دیا کہ مولا حسین کے فضائل پیش کرو. جملے تو سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، امام صادق فرما رہے ہیں: السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ. بس 2 جملے سن لیجئے، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام. جو پہنچ گئے انہیں سلام. توجہ، امام صادق فرما رہے ہیں حسین آپ پہ سلام، جو موسیٰ کے ان کے کلیم اللہ ہونے میں وارث ہیں. موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں. توجہ، سارے انبیاء سے اللہ نے کلام کیا فرشتے کے ذریعے، لیکن جناب موسیٰ سے بغیر واسطے کے کلام کیا. اگر یہ جملہ پہنچا دوں آج کی مجلس ہو گئے. دوبارہ سن لیجیے، سورہ بقرہ 3 پارہ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. بننا ہے میرے ساتھ؟ کچھ دیر چلے گا. اللہ قرآن میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. وہ جو ہم نے رسول بھیجے، کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سارے نبی رسول برابر نہیں. توجہ، سارے رسول معصوم ہیں پر برابر نہیں. دوبارہ سن لیجیے، سارے رسول معصوم ہیں برابر نہیں. صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہیں، تو پھر سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت گرامی محبت کا ممنون. تو اللہ فرماتا منہم من کلم اللہ. ان مرسلین میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ نے بغیر واسطے کے، بغیر فرشتے کے اللہ سے کلام کیا. توجہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں امام حسین جناب موسیٰ کے وارث ہیں ان کے کلیم اللہ ہونے میں. تو ایک ایسا وقت آنا چاہیے جہاں بیچ میں کوئی نہ ہو، اللہ ہو اور حسین. سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ عزیزان گرامی، سورہ فجر اٹھائیے. اللہ سورہ فجر کے اختتام میں فرما رہا، تفصیل میں نہیں جا رہا، ابتدا سے پڑھ سکتا تھا. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اللہ نے صرف 2 ہی نمازوں کی قسم کھائی ہے، ایک فجر کی، دوسرے عصر کی. کربلا کی فجر بھی اہم ہے، عصر بھی اہم ہے. فجر میں اذان علی اکبر، عصر میں حسین کا سجدہ. سورہ فجر کو میں مکمل کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. ادارے گرامی، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ میرے ساتھ رہے. جناب سید الشہداء کے لیے امام صادق نے فرمایا سورہ فجر امام حسین کا سورہ. کثروا تلاوت سورۃ الفجر لأنها سورۃ ابی عبداللہ الحسین. سورہ فجر کو کثرت سے پڑھو، یہ امام حسین کا سورہ. اللہ کہتا ہے والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم. یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کے صدقے میں اسلام باقی ہے؟ والفجر واللیال عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. 14 ہو گئے نا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے.
فجر کی قسم 1، 10 راتوں کی قسم 11، 2 کی قسم 13، 1 کی قسم 14۔ حضرت گرامی اللہ نے یہاں 14 کی قسم کھائی ہے، لیکن سورہ کا اختتام بہت اہم ہے۔ میں نے کہا تھا ایک ایسا وقت آنا چاہیے جہاں کوئی نہ ہو، صرف اللہ ہو اور اللہ خطاب کرے مولا حسین سے۔ مجمع کی توجہ، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، مجھے حقیق سے سن لیجئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی، رضی اللہ عنہ اور ہیں، راضیۃ مرضیہ حسین ہے۔ توجہ فرمائیں حضرت گرامی، ابھی تک بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ شاید فرشتہ خطاب کر رہا ہے۔ یہ فرشتہ جو کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تک فرشتہ کہہ سکتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ بتائے گا یہ فرشتہ نہیں، خود اللہ کہہ رہا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ جنت اللہ ہی کہہ سکتا ہے میری ہے، فرشتہ نہیں۔ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، ہر آدمی جنت کا طلبگار ہے، جنت حسین کی طلبگار۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت چاہتی ہے مجھ میں حسین۔ حضرت گرامی، بچے امام حسین، آپ ہی نے موضوع دیا تھا، میں اور کچھ پڑھ سکتا تھا۔ حضرت گرامی، امام حسین کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد حبیب اللہ کے وارث، آپ پہ سلام۔ رسول خدا اللہ کی محبتوں کے برکت، امام حسین رسول خدا کی محبتوں کے برکت۔ حضرت گرامی، اگر توجہ فرمائیں کہ بس میں آخری جملے پیش کرتا ہوں اسی کے بعد بس۔ کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، بتما ہے میرے سے؟ وہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول خدا اتنے بوسے دیتے تھے مولا حسین کے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی لبوں کو چومتے، کبھی گلے کو، کبھی سینے کو۔ کیوں اتنا چومتے تھے؟ اس پیشانی پہ پتھر میں ڈالنا۔ یا رسول اللہ آپ لبوں کو کیوں چومتے ہیں؟ کہ یہاں پہ چھڑی میں چلنا۔ یا رسول اللہ گلے کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ اس گلے پہ خنجر میں چلنا۔ کوئی پوچھے یا رسول اللہ، یہ سب ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب یہ بتائیے کہ آپ سینے کو کیوں اتنا چومتے ہیں؟ تو میرا دل کہتا فرمائیں گے اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹانگوں نے آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم بھائی، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی، آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، گرمی بہت ہے، لیکن آپ کو پانی مل جائے گا، آپ پانی پی لیں گے نا۔ ہائے حسین کی بہنیں، مولا کی بہنوں کو پانی نہیں ملا۔ بھائی کربلا میں چاند نظر آ گیا سفر کا، پاکستان میں چاند نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا پہلی سفر کو کیا ہوا تھا؟ پہلی سفر کو بیویاں دربار یزید میں پہنچے۔ جو چند جملے مسائل کے پڑھوں گا اسے قبول فرمائیے گا۔ اے کاش علی کی بیٹیوں کو کوئی بھول بھی نہ مارتا، لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے۔ اجرکم اللہ، لیکن میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے،
اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پتھر مار دے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہو، مولا کی بہنوں کے ہاتھ بندھے تھے اور باغیوں کے لوگ نعرے لگا رہے تھے اور ہاتھوں میں پتھر تھے. بس میں ایک روایت پڑھوں گا، تو یقین نہیں، ایک روایت میرا آپ سب سے وعدہ. آپ جانتا ہوں میں بہت تھک گئے، بہت گرمی ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے گھر جا کے بھی سوچیں گے تو ہونا ضرور آئے. ریاض القدس میں مرحوم قزوینی نے لکھا، سوگ نامہ محمد میں عائش شہادی نے، شیخ الرئیس نے، بڑے بڑے جید علماء نے، سب نے مرحوم کا سرخی میں نے 4 حوالے دیے ہیں، اس روایت کو لکھا ہے. سنیں گے روایت. پہلی سفر جمعے کا دن بیویاں دربار یزید میں پہنچی. دربار بہت بڑا ہے، جو شام زیارت کے لیے گیا اس نے دیکھا ہوگا، آپ کے امام بارگاہ سے بھی بہت بڑا ہے. بیویاں اس دروازے سے آ رہی تھیں. یزید کی بیوی ہند مؤمنہ تھی، اہل بیت کی ماننے والی تھی. جتنا یزید ملعون تھا وہ اتنی ہی نیک تھی. ہر شب جمعہ مولا کی نظر دلاتی تھی اور دعا مانگتی، پروردگارہ میرے مولا حسین کی خیر ہو. ایک مرتبہ کسی نے کہا، ہند تیرے شوہر یزید کو باغیوں پہ فتح ہوئی، یہ نہیں بتایا باغی ہے کون. ہند نے کہا مجھے نیا برقع سلوا دو، میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں جب وہ آئیں. اسے نہیں معلوم یہ بیویاں کون ہیں. ہند نے ایک مرتبہ نیا برقع سلوایا، کہا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں وہ بیویاں ہیں کون. باریک نقاب سلوایا، آئی. ایک مرتبہ کہا تخت لگا دینا، میں تخت پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی. دور سے دوسرے دروازے سے بیویاں داخل ہوئیں. جیسے جناب زینب دربار میں آئی، بیوی کی نظر پڑی ہند پہ. بیوی نے فوراً کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بیوی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے پوچھا کون سے ہند؟ وہ ہند تو نہیں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہاں وہی ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب ام کلثوم کے آنسو بہنے لگے گا، بیوی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، ہماری چادریں نہیں. ایک مرتبہ بیویاں ہند کے سامنے سے گزرے، بس بھی 4 سے 5 منٹ کی زحمت ہوا، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھے گا. جیسے بیویاں ہند کے سامنے سے گزری نا، ہند نے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. مدینہ کا نام آنا تھا، ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئے. جیسے ہند زمین پہ آئی، جناب زینب نے پوچھا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں. کہا بی بی میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں. ایک مرتبہ ہند نے پوچھا بی بی اگر مدینے والوں کا پوچھوں کہ آپ پہچانتی ہیں مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. مولا حسین کا نام آنا تھا، جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. پوچھا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے. بی بی کے آنسو اور تیز ہو گئے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد، غیرت کا پیکر ہے، عبادت کا پیکر ہے. جناب زینب نے فرمایا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، بی بی وہ نبی کی نواسیاں ہیں. ہند نے دوبارہ بلند آواز سے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا.
ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ پردہ دار ہے، یہ شرابی کا دربار۔ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ بچی رقیہ۔ ایک مرتبہ ہند نے غور سے دیکھا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے فرمایا ہند دیکھ، وہ جو سر رکھے ہیں، پہلا سر حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ چھوٹا سا بچہ محمد باقر۔ خدا کے قسم روایت میں ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئے، چیخ چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ علی و بطول کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آئے۔ یزید نے اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور ایک مرتبہ کا ہند دیکھتی نہیں نا محرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نا محرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی، بلند آواز سے کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا